وہ بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے. جب تک اللہ اس سے کوئی بات نہ کہے تب تک وہ آگے کوئی بات شیئر نہیں کرتا ہے, وہ خود سے کوئی چیز نہیں بولتا ہے. تو قبر کا عذاب ہوا, میدان محشر ہوا, جنت ہوئی, جہنم ہوئی, خدا کی وحدانیت ہوئی, عرش ہے, کرسی ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم سے بیان کی گئی ہیں. کس کی طرف سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہیں. لیکن جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں, تو یہاں پر دو مقابلے ہیں, خبر کا اور نظر کا مقابلہ ہے. ایک وہ خبریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, ایک نظر ہے جس نظر سے ہم تجربہ حاصل کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کسی واقعے کے بارے میں, کسی حادثے کے بارے میں, تو جو چیزیں ان کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اس نظر کے حساب سے اپنا تجربہ اور اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں. خبر کو بھول ہی جاتے ہیں. اول تو خبر پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو پڑھے, قرآن کو ترجمے سے پڑھے. ہم پڑھتے ہی دنیا ہے, دنیا کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, تو دنیا ہی کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں. ایک خدا کا بتایا ہوا کلام ہے, ایک خدا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں, جس خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے, جس نے اس دنیا کے نظام کو چلایا ہے, جس نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو ان کی پیدائش کا مقصد, مرنے کے بعد حساب کتاب اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا ہے. ایک طرف اس نبی کی باتیں ہیں, نبی کی خبریں ہیں, ایک طرف ہماری نگاہ ہے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. ایک طرف ان کی خبریں ہیں, ان کی بنائی ہوئی تھیوری ہے, ان کی بنائی ہوئی سائنس ہے. سائنس مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہمیں جو سائنس سے پڑھائی جاتی ہے وہ مذہب کے خلاف پڑھائی جاتی ہے. ان لوگوں نے سائنس بنائی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پہلے جانور تھا, اور ہم ان سائنسدانوں کی بات کو مانتے ہیں. ان سائنسدانی کی بات کو ایسا مانتے ہیں گویا سورہ حجرات کی آیتیں پیش کر رہے ہو ہمارے یہاں, اور اللہ کے نبی کی خبروں کو بھول جاتے ہیں. تو سائنس جو تھی وہ کائنات کے تعارف کے لیے تھی, وہ خدا کی وحدانیت, خدا کی کبریائی, خدا کی طاقت, خدا کی مشیت کو سمجھنے کے لیے تھی. سائنس مذہب کے خلاف نہیں بلکہ مذہب کا تعارف تھا. لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو لوگ مسلمان تھے, جن کے یہاں خدا کا خوف تھا, جن کے یہاں علم تھا, جن کے یہاں اس بات کی چیز پائی جاتی تھی کہ ہم جانور نہیں تھے بلکہ ہماری جو سلسلہ چلا ہے وہ آدم اور حوا کے ذریعے سے چلا ہے. تو ایک طرف رسول کی خبریں ہیں اور ایک طرف سائنس کی خبریں ہیں, لوگوں نے جو تجربہ کیا اس کی خبریں ہیں. آج جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے, کوئی واقعہ پیش آتا ہے, تو تمام لوگ اپنی نگاہ کے حساب سے, اپنے نظر کے حساب سے جو تجربے ہوتے ہیں اس کو پیش کر دیتے ہیں, خدا کی بتائی ہوئی خبروں کی طرف نہیں جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی زلزلہ آیا, قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. تمہیں بڑا فخر ہوگا بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر, تمہیں بڑا فخر ہوگا کہ ہاں ہم نے کنسٹرکشن بڑا مضبوط بنوایا ہے. تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہماری عمارتوں کو کوئی نہیں گرا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے, زمین بھوکمپ کرتا ہے اور زمین ہلکی سے ہلتی ہے, تمہاری بڑی سی بڑی بلڈنگ چند سیکنڈوں میں دوست ہو جاتی ہے, زمین بوجھ ہو جاتی ہے. یہ خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ وَلَوْ ذِقَنَّ الْعَذَابَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ایک کلام پاک کی آیت ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ تمہیں بڑے عذاب سے بچائیں. بڑے عذاب سے بچانے کے لیے, قیامت سے بچانے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں ہلکے ہلکے عذاب تمہیں دیں گے. ہلکے عذاب کیوں دیں گے؟ پہلی کی امتوں کو تو آپ نے سراسر ہلاک کر دیا, وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی کہ اللہ ہماری امت کو یکجا ہلاک کرنا, ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. ورنہ پہلی کی امتوں کے واقعات آپ پڑھیں, کیسے کیسے کسی کے اوپر پانی کا عذاب آیا, کسی کے اوپر سخت چیخ کا آواز آئی اور ایسی آواز آئی کہ ان کے کان پھٹ گئے اور وہ سب مردہ ہو گئے. کسی کے اوپر سخت ہواؤں کا عذاب آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الزلازل, کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ علم یعنی علم والے لوگ, اللہ والے لوگ جن کے پاس قرآن کا, حدیث کا حقیقی علم ہے, جو صحابہ کے صحبت یافتہ, پھر اس کے بعد تابعین, تابعین کے صحبت یافتہ, پھر تبع تابعین. ایک علم چلا ہے جو سینہ بہ سینہ چلا ہے, ایک وہ علم ہے جو ہمیں کتابوں کے ذریعے سے ملتا ہے, یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے سے ملتا ہے. وہ علم نہیں بلکہ وہ علم جو صحابہ نے اللہ کے نبی کی صحبت سے اٹھایا, پھر صحابہ کی صحبت سے تابعین نے اٹھایا, پھر
ताबई की सोबत से तबे ताबईन ने, और ये सिलसिला चलता रहा, बुजुर्गाने दीन आते रहे, अल्लाह के वली आते रहे, और अपने अपने अतवार से, अपने तरीकों से, अपने जिंदगी गुजारने के तरीके से, अपनी सादगी से, अपने रातों की तहज्जुद से और रातों के रोने से और अपनी गिरिया से लोगों को अपने अतवार और तरीके से इल्म पेश करते रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी, क़यामत आ ही नहीं सकती जब तक कि हम उलमा को ना उठा लें, जब तक कि हम ये जो खुदा वाले आलिम हैं, हकीकी आलिम हैं, हम इनको उठा लेंगे। वयक्तिबु ज़लाज़िला, और क़यामत के करीब ज़लज़लों की कसरत होगी, ज़लज़ले खूब आएंगे। जब ज़लज़ले खूब आना शुरू हो जाए तो समझ लेना क़यामत करीब। ज़लज़ले क्यों आते हैं? एक साइंस है, साइंस की खबर है, एक अल्लाह के नबी की खबर है। साइंस ये कहती है कि ज़मीन ऊपर का हिस्सा ठंडा है और पर आग का शोला बाहर निकल आता है और जमीन के कुछ स्पेस में कमी आ जाती है तो जमीन टकराती है और वहां जलजला आ जाता है। एक तरफ खबर है, एक तरफ साइंस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा जान आयशा पूछती है, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलजले क्यों आते हैं? जलजले क्यों आते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अय आयशा, जब ज़िना आम हो जाए तो जलजले आते हैं। जब ज़िना आम हो जाए तो ज़लज़लों की कसरत है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अब्दुल्ला बिन मसूद, ये बताइए ज़लज़ले क्यों आते हैं? सहाबा हैं और बहुत बड़े सहाबा हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इनको इल्म अता फरमाया था। सवाल किया जाता है, या अब्दुल्ला इब्न मसूद, ज़लज़ले क्यों आते हैं? जवाब देते हैं, जब ज़िना की कसरत हो जाए, सूद आम हो जाए और घर घर गाने बजने लगे, मौसीकी आम हो जाए, तो तुम इंतजार करना कि तुम्हारे पास ज़लज़ले आएंगे, तुम इंतजार करना। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक औरत पूछती है, ज़लज़ले क्यों आते हैं? अम्मा जान आयशा जवाब देती हैं कि जब औरतें नामहरम के लिए अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करें, अच्छी खुशबुएं इस्तेमाल करके बाहर निकलें ताकि लोगों को मुतासिर कर सकें, तब ज़लज़ले आते हैं। दूसरी वजह अम्मा आयशा ने 3 वजह बयान फरमाई। नंबर 1, जब औरतें खुशबू इस्तेमाल करें मर्दों को रिझाने के लिए, और नंबर 2, जब औरतें नामहरम के सामने आने में झिझक पेश ना करें, उनको कोई शर्म ना आए कि बगैर पर्दे के, बगैर लिबास के, वो चुस्त लिबास में और बगैर कपड़ों के नामहरम के सामने पेश होने लगे। और नंबर 3, जब मौसीकी आम हो जाए तो तुम्हें ज़लज़ले का इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़लज़ले आएंगे। सवाल ये उठता है कि ये तीनों चीजें तो यूरोप में आम है, इंग्लिश कंट्रीज में आम है, ज़लज़ले वहां क्यों नहीं आते? उसका एक इल्जामी जवाब तो ये है, हमारा इल्म नाकिस है, खुदा का इल्म कामिल है। हम नाकिस इल्म वाले उस कामिल इल्म वाले से सवाल करें कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया, तूने बुलाते हैं, उसे डांटते भी हैं, उसे मारते भी हैं। पड़ोस के बच्चे पर मेरा हक नहीं, वो बदतमीजी करे, वो शराब पिए, कुछ भी करे, हम उसे कुछ नहीं कहते। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनके लिए तो जहन्नम तय है। वो जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उन्हें छूट दिए हुए है कि तुम जितने गुनाह कर सकते हो करते रहो, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। मुसलमान बच्चों को, मुसलमानों को अल्लाह अपने बच्चों की तरह समझता है और हल्के हल्के से आदाब कर देता है ताकि तुम लोग इबरत हासिल करो। हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, ठहर जा, क्या उमर ने तुम्हारे ऊपर इंसाफ कायम नहीं किया है? क्या उमर ने तुम्हारे ऊपर इंसाफ कायम नहीं किया? तो क्यों लरसती है? पता चला कि जहां पर इंसाफ कायम नहीं होता है वहां पर भी ज़लज़ले आते हैं, क्योंकि जमीन को हज़रत उमर ने मुखातब किया कि हमने तुम्हारे ऊपर इंसाफ कायम किया है। आज हम ये कहते हैं कि हुक्मरान नामुंसिफ हैं और मुंसिफाना रवैया इख्तियार नहीं करते हैं। हम जिस ओहदे पर हैं, हम जिस शोबे में हैं, हमको जो इख्तियार दिया गया है, हम उस इख्तियारात में कितना इंसाफ करते हैं? हम खुद बताएं, हमारे ऊपर कितना इंसाफ है? एक वो जिस ऑनलाइन डिलीवरी करने वाला बॉय और वो साइटें और वो ऐप जो हमसे लाखों कमाते हैं, वो आते हैं, डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं, हम उनको टिप भी देते हैं। एक वो इंसान जो बेचारा ठेला चलाता है, सब्जियां बेचता है, सब्जी लेने जाते हैं, पैसे भी कम कराते हैं और गालियां भी उसे देते हैं।
یہ ہم ہیں، نامنصفانہ رویہ ہم نے اختیار کیا ہے. اوبر بک کریں گے 200 روپے دیں گے، ایک رکشے والے کو گالی بک کر 10 روپے سے اوپر نہیں دیتے ہیں. ہم کون سا بہت بڑے منصف ہیں؟ اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں جو آپ نے زلزلے کے بارے میں بتایا تھا. یہ سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ موسیقی عام ہو جائے گی. ہم اس نقطے پر غور کریں. آج کون سا گھر ہے اس ستیہ ناش ہو، اس بجلی کا، اس موبائل کا، انٹرنیٹ کا، جس نے ہر گھر کے اندر گانے پہنچا دیے ہیں، موسیقی پہنچا دی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا بھی جواب کہ زلزلے موسیقی سے آتے ہیں. اما جان عائشہ کا بھی جواب کہ زلزلے موسیقی سے آتے ہیں. ہماری کوئی شادی بیاہ، ہمارے بچوں کا کوئی فنکشن ہو، ہمارے بچہ اسکول میں جاتا ہے، کلا کے نام پر اسے گانوں پر اسے ڈانس کروایا جاتا ہے، ہم اس چیز کو برداشت کرتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، 4 دن 5 دن پہلے سے گانے اور بجانے عام ہو جاتی ہیں. یہ مسلمانوں کے گھر کی شادی ہے اور اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ صاحب ہم بہت اچھے خیالات کے لوگ ہیں، یہ شادی کا ماحول انجوائے ہونا چاہیے. وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ذکر اور تلاوت میں مشغول ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گناہوں میں مشغول ہوئے ہوں گے. اور اللہ کا اشارہ ہوا، کچھ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے لبوں پر کلام پاک کی تلاوت ہوگی. ایک فوٹو آیا ہے، ایک انسان ایسے انگلی کیے ہوئے ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے. ایک وہ بھی مرا ہے اور ایک وہ بھی مرے ہوں گے جو برہنہ ہوں گے اور زنا کر رہے ہوں گے. وہ بھی کل قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. زلزلہ آئے نہ آئے لیکن موت آنا برحق ہے. ہم خیال کریں اپنے آپ کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زلزلہ آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جبکہ اتنے منصفانہ تھے کہ ان کے زمانے میں اتنا انصاف قائم تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑ اور بکری، شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے. ان کے زمانے میں زلزلہ آتا ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور رو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور انصاف فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دو، ورنہ تمہیں کوئی اللہ کے زلزلے سے بچا نہیں سکتا. انصاف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. شادی بیاہ پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. مدرسوں کا، مسجدوں کا حال دیکھ لیا جائے، دنیا کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ اس تعلیم پر جس کا بیان کرنے والا اس بات کا قائل ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ زلزلہ کوئی عذاب نہیں ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پہلے جانور تھے، ایک وہ تعلیم جس تعلیم کے اندر شرم بتائی گئی، حیا بتلائی گئی، جہاں پر زنا رک جائے، جس سے لوگ آپس میں انصاف پیدا کرنے والے بن جائیں، اس تعلیم پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا ہے، نہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے، نہ اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اور اپنے آپ کو پڑھا کہنے والے لوگ اس بات کی طرف سے توجہ دلاتے ہیں تعلیم کی طرف، تو دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دلاتے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہمارے بچہ، جب ہمارا بچہ یہ پڑھے گا کہ زلزلہ آنا ایک سائنسی وجوہات ہے، وہ زنا سے کیسے بچے گا، وہ گانے سے کیسے بچے گا؟ جب اس کو بتایا جائے گا کہ صادق اور مصدوق اور جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور وہ خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے اور اس کے بندے یہ کہتے ہیں، اور اس کے نبی نے یہ خبر دی تھی کہ جب گانے بجانے عام ہوتے ہیں، جب انصاف نہیں ہوتا ہے، جب جھوٹ عام ہو جاتا ہے، جب لوگ، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، جب تو لوگ آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر بغض چھپا ہوتا ہے، دلوں کے اندر حسد چھپا ہوتا ہے، تب بھی تم طوفانیوں کا انتظار کرنا، تم زلزلوں کا انتظار کرنا. جب گھر گھر زنا عام ہو جائے گا، جب گھر گھر گانے عام ہو جائیں گے، اور جب عورت مردوں کو لبھانے کے لیے نکلے گی، اور جب مرد بے حیا ہو جائیں گے، اور کوئی انسان اللہ کی بات نہیں کرتا ہوگا اور خوف خدا موجود نہیں ہوگا، جب کاروبار کے اندر دھوکہ اور فراڈ ہوگا، جب چیزوں کے اندر ملاوٹ ہوگی، اور جب انصاف کرنے والے نامنصف ہو جائیں گے، چند کوڑیوں پر، چند پیسوں پر بک جائیں گے اور مجرموں کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور جب قوم کے اچھے لوگ وہ ہو جائیں گے جن کی لوگ عزت کرتے ہوں گے پیسے کی بنیاد پر اور ان کے دل کی بنیاد پر، جب خاندان کے وہ لوگ اور محلے کے وہ لوگ بڑے کہلائیں گے جن کے پاس عہدہ ہوگا، تب تم زلزلوں کا انتظار کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، لیکن کیوں بچایا ہوا ہے ہمیں ایک عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. جن وجوہات کی بنیاد پر جو صحابہ نے بتایا، نبی نے بتایا، جو خبریں ہیں، ان خبروں کو اپنی نگاہ میں لانا ہے اور توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے. دنیاوی چیزوں میں بالکل نہیں خرچ کرنا ہے، جو ضرورت ہو اس پہ خرچ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینی ہے جس تعلیم کی بنیاد پر یہ گناہوں سے روک سکے، جس تعلیم کی بنیاد پر ان کے اندر حیا آئے، شرم آئے.
ابھی 14 فروری آنے والا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کون کون سا ڈے مناتے ہیں، جس کے اندر زناکاری عام ہوتی ہے، جس کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرم جو ہے، حیا جو ہے، وہ اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسلام کی ایک شاخ ہے۔ جس کے اندر شرم اور حیا نہیں، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سے حیا چھین لی جائے، جس انسان سے حیا چھین لی جائے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس حیا نہیں وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آج ایسے ایسے ڈے ہمارا جوان مناتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس اللہ کے نبی کی خبریں نہیں ہیں۔ اسے اسکولوں میں اور کالجوں میں صرف سائنسی وجوہات بتائی گئی، اور خبر جو اللہ کے نبی نے دی تھی اور صحابہ نے دی تھی وہ نہیں بتائی گئی ہے۔ اس لیے ان تمام بیہودہ چیزوں سے، جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، ہم خود ایک اچھی سی مثال ہے، اس سے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی انسان کوڑا ڈالے، گندگی ڈالے، ایک دن ہوگا سمجھا دیں گے، دوسرا دن پھر آئے پھر وہ کوڑا ڈالے، پھر ہم سمجھائیں گے، تیسرا دن ہو، چوتھا دن ہو، بار بار وہ کوڑا ڈالنے لگے، گندگی ڈالنے لگے، ہم اس کا گریبان پکڑ لیں گے۔ تم کون ہوتے ہو میرے گھر کو گندا کرنے والے؟ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ ہوائیں اور فضائیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ہم نے اس کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، ہم نے اس کو گانوں سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، ہم نے اس کو حرام کمائی سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، ہم نے اس کے اندر زنا کو، موسیقی کو اور بیچاری مجبور لڑکیوں کو نچا نچا کر اور مجبور لڑکیوں کے ساتھ زنا کر کے چند پیسوں کے عوض ان کو بیچ دیا۔ اللہ دیکھتا رہا، کب تک دیکھتا رہے گا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہیں۔ اللہ بڑا حلم والا ہے، لیکن جب چاہتا ہے اپنی زمین کو حکم دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو بارش کو حکم دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو ہواؤں کو حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ زمین بہت گندی ہو چکی ہے، ہم دیکھیں ہر محلے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر زناکاری اور موسیقی عام ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمانوں کو، دوسروں کو بچانا ہے، اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ وہ طریقے ہیں اور یہ وہ چالیں ہیں اور یہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، ان سے بچ جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، زنا سے، موسیقی سے، گانے بجانے سے اور تمام خرافات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سزا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔